قرآن کا مرکزی ترین مضمون کیا ہے؟ اس انسان کو اس کی انفرادی اور اس کی اجتماعی سماجی حیثیت میں اللہ رب العزت کی عبادت میں لے کر آنا۔ اب ایک چھوٹی سی میرا خیال بات مجھے یہیں پر کرنی ہے۔ ہم نے جو لفظ بولا اگرچہ الفاظ میں اور فریزنگ میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، اصل چیز مقصود ہوتا ہے۔ ہم نے کہا کہ اللہ کی عبادت میں لے کر آنا۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ کی عبادت کروانا اس سے، حالانکہ غلط بات نہیں ہے وہ تھوڑی سی اس وجہ سے کہ ایک اپروچ ہے، ہمارے ایک طبقہ ہے جس کا پورا تصور دین اعمال بیسڈ ہے، پورا تصور دین اعمال بیسڈ ہے، اور جس سے ظاہر ہے کہ ہمیں اتفاق نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ ہے کہ عمل میں بعض اوقات چھوٹی چھوٹی کوتاہی پہ بھی پہاڑ جو ہے نا وہ سر پہ اٹھا لیں گے۔ اور البتہ یہ ہے کہ اعتقاد کے حوالے سے اور امتوں، دینوں، مذہبوں، فلسفوں کے ساتھ جو انبیاء نے سب سے پہلے ایک اختلاف، وہ سارا مسئلہ جو ہے نا وہ الگ ہے۔ تو ہم بات کریں کہ اصولی عبادت کے اعمال کی بات نہیں کر رہے، عبادت کے اعمال کی بات نہیں کر رہے، باوجود اس کے کہ عبادت کے اعمال ہیں اور اپنی جگہ پہ وہ مطلوب ہیں، لیکن ہم اس سے ایک بہت بڑے سینیریو میں فی الوقت بات کر رہے ہیں۔ تو وہ کیا ہے کہ ایک اصولی طور پر اللہ کی عبادت میں لے کر آنا۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ اصولی طور پر اللہ کی عبادت میں آنا، بہت زیادہ اعمال، مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت شروع ہوتی ہے تو ایک عرصے تک بہت زیادہ اعمال ہیں ہی نہیں، بہت زیادہ کا تقریباً کوئی ایک آدھی عمل ہوگا نہیں، وہ جو پورا آپ کے پاس ایک ہے بنچ ہے، لمبی ایک لسٹ ہے مولانا کے پاس، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ سارا کچھ تو ابھی ہے ہی نہیں ہے، اور دین اپنے کلائمیکس پہ اس وقت بھی ہے اور دین کی دعوت بھی ہے، اور تو وہ جو روشنی ہے اور وہ ظلمات کو بالکل ختم کر کے تہز نہز کر کے حق کی روشنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا شروع کی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس چیز کو سمجھ لیے، اصلی دین وہ ہے، اساس دین وہ ہے۔ تو اس وجہ سے مطلب فریز کی بات ہے، لفظ ایسے چھوٹا سا ہے، اللہ کی عبادت میں ایک اصولی پوزیشن لینا، اللہ کی عبادت میں آنا۔ اس کو تھوڑا سا بعض اوقات یوں بھی بیان کر دیتے ہیں ہم، یہ روزے کی جو عبادت ہے جو کہ ان دنوں میں ہم رکھ رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ کلو عمل ابن آدم لہ الا الصوم فإنہ لی، حدیث قدسی، فإنہ لی وأنا اجزی بہ، سارے اعمال ابن آدم کے اپنے لیے سوائے روزے کے، روزہ تو میرے ہی لیے ہے اور اس کا اجر بھی میرے ہی دینے کا ہے۔ سبحان اللہ، مطلب اب اس کی شرح میں آپ کو پتہ ہے ائمہ اہل علم نے بہت کچھ بیان کیا اور بڑے بڑے لطیف خوبصورت باتیں جو ہیں وہ بیان کی اور متعدد۔ اچھا، اس میں اللہ عالم مطلب یہ بھی ایک چیز جو ہے وہ آپ کو سامنے آتی ہے کہ یہ جو روزے کی عبادت ہے، دیکھیں نا، یہ جو نماز، مثلا آپ جتنی دیر نماز آپ پڑھ رہے ہیں بڑا اسٹرکٹلی نماز کے وہ اعمال آپ کر رہے ہیں تو اس کا نام نماز ہے۔ حج کے اندر بھی آپ وہ حج کے وہ اعمال کر رہے ہیں تو وہ زکوٰۃ آپ جس وقت دے رہے ہیں تو اس وقت دے رہے ہیں تو وہ ایکشن ہی ہے، وہ جتنی دیر میں دیر اس کو لگنی ہے تو وہ تقریباً آپ وہی ایکشن کر رہے ہیں علی حد القیاس۔ اچھا، روزہ جو ہے، روزہ آپ نے رکھا، اچھا ابھی مثلا ابھی آپ نے سحری کی تھوڑی دیر پہلے، ٹھیک ہے، وہ جیسے کہ روزہ جو ہے بھوک اور پیاس اپنے خالق کے لیے، ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پہ بات ہے، بھوک پیاس تو بھی لگے گی نا دوپہر کو جا کے۔ ابھی آپ نے سحری کی ہے
تو ابھی نہ آپ کو بھوک ہے نہ پیاس ہے، حتیٰ کہ کوئی آپ کو کھانا دے تو فرض کرنے کے جائز بھی ہو تو کھانا، تو آپ کا جی نہیں چاہ رہا کھانے کو جی نہیں چاہ رہا، لیکن نہ کھانا عبادت ہے. جی نہیں چاہ رہا، نہیں بے شک نہ چاہ رہا ہو، عبادت ہے. اچھا وہ مطلب ہے جنسی عمل ہے، اس کے لیے بھی فرض کر لیں کہ آپ تھوڑی دیر پہلے سے فارغ ہوئے ہیں سحری سے، اس کی بھی بالکل کوئی طلب نہیں ہے. تین ہی چیزیں ہیں نا، کھانا پینا اور جنسی عمل، تینوں چیزیں مطلب کسی طلب ہی نہیں ہے. اچھا اور روزے میں آپ جو ہے وہ اپنا کھیل بھی رہے ہوں گے، اپنے گھر میں باتیں بھی کر رہے ہوں گے، اچھا بڑی خوش گپیوں میں مصروف ہیں جناب، خوب کوئی شغل لگ رہا ہے، کوئی بڑی مزے کی باتیں ہو رہی ہیں. اچھا ہیں آپ روزے سے عبادت کر رہے ہیں روزے، تو مطلب روزے کے اندر نا وہ ایک اصولی پوزیشن عبادت میں، خدا کی عبادت میں آنا، اور عملاً تقریباً اس میں آپ کوئی ایسا کوئی کام نہیں کرے، تو وہ عبادت کا جو ایک اصولی سا معنی ہے وہ، یا جو ایک پوزیشن ہے، تو وہ خاصی جلی طور پر روزے والی عبادت کے اندر ظاہر ہوتی ہے. تو بہرحال ہم نے کہا کہ قرآن مجید کا مرکزی ترین مضمون یہی ہے. وہ جسے کہتے ہیں نا کہ انبیاء جو ہیں وہ آئے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے آ کر تو کیا کیا گیا ہے، اس کا مرکزی کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ. تو اللہ کی عبادت کروانا اور اللہ کے سوا جن کی عبادت ہو رہی ہے ان ساروں کی عبادت کا بطلان کرنا، بلکہ حق یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے سورۃ نحل کی، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اس کے اندر عبادت خداوندی مقدم ہوئی ہے اجتناب طاغوت پر. لیکن یہ کہ قرآن مجید کے اور مقامات میں ترتیب اس سے مختلف ہے. یہ جو ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ. تو یہ ہے کہ پہلے اور جتنے یہاں پر بڑے ہیں، جن کی یہاں پر بڑائی ہوتی ہے، جن کی یہاں پر خدائی ہے، جن کی یہاں پر تعظیم ہوتی ہے، جن کا سکہ چلتا ہے اور جن کا دستور چلتا ہے، جن کے فرمان کو حرف آخر ہونے کی حیثیت حاصل ہے، ان سارے کو ختم کرتے ہوئے اس اللہ کے اس مرتبے اور اس مقام اور اس حق کا جو اس بات ہے. اچھا اب اسی چیز وہ جو ہم نے شروع میں کہا تھا کہ انسان کی وہ پوزیشن کہ اس کو ایمان لانا ہے. اب ہم نے کہا کہ اگر انبیاء سے دامن جڑ گیا ہے، وابستہ ہو گیا ہے، تو انبیاء جس چیز کو لے کر آئے ہیں مرکزی ترین، تو اس کا نام ہے ایک اللہ کی تعظیم اور اس کی خدائی اور اس کی کبریائی، اس کی بندگی اور اس کی عبدیت. اور یہ جو ایمان ہم نے کہا تھا، تو اب ایمان جو ہے وہ یہی ہے.